الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت نے حج فرض قرار دیا ہے۔ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں، اور اللہ رب العزت نے حج کے پیچھے جو مقاصد رکھے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حج کے ساتھ ساتھ قربانی بھی اللہ رب العزت نے جوڑی ہے، اور اس سے یہ پیغام ہم تمام کو ملتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا اور دین اسلام کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا یہ بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی قربانی ہو یا بڑی قربانی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جائے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں بغیر قربانی کے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین کرام، حج کی فرضیت و اہمیت غیر معمولی ہے۔ آج ہم حج کی اہمیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حج اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آیت حج کے فرض ہونے پر دال ہے، اس کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور آگے کی آیت میں یہ فرمایا گیا ومن کفر، اور جو انکار کرے، جو اس بات کو نہ مانے کہ حج فرض ہے یا اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ جائے استطاعت کے باوجود، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ رب العزت سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ یہ آیت حج کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے حج کریں، اس کی استطاعت اگر ہم رہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ حج کی کیا شرائط ہیں اور حج کے ارکان کیا ہیں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم آگے کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ یہاں جو بات پیش نظر ہے وہ یہ کہ حج فرض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حج فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ استطاعت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کی استطاعت کے باوجود وہاں نہ جائے تو گویا اپنے زبان حال سے اس کا انکار کرتا ہے اور وہ بھی گنہگار ہوگا۔ حج اسلام کا جو ستون ہے 5، اس میں بھی سے ایک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا، وَالْحَجِّ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرنا۔ حج یا حجو کے معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لغوی معنی جو عربی میں آتا ہے حج کا، اس کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ چونکہ ایک شخص اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس پر فرض کیے ہیں وہاں پر جانے کے بعد ان مراسم کی، ان مناسک کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کا نام حج پڑا۔ حج کے معنی ارادہ کرنا، قصد کرنے کے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں حج کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے مخصوص موسم میں، مخصوص ایام میں بیت اللہ شریف حاضر ہونے کا، طواف کرنے کا، سعی کرنے کا، رمی جمرات کرنے کا، قیام عرفہ کرنے کا، مزدلفہ میں رکنے کا، حج کرنے کا یعنی وہاں رمی کرنے کا، وہاں پر کنکری مارنے کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو حج کہتے ہیں۔ تو اس مراسم اور مناسک کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، اس کی ادائیگی کرنے کا نام اصطلاح میں حج ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حج فرض ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ یہ ساقط نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے درمیان ہم کو اکٹھا کر کے ایک تقریر فرمائی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے تقریر فرمائی، ہم کو خطاب کیا۔ فقال، پس کہا، ایھا الناس، اے لوگو، فرض اللہ علیکم الحج، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، حج فرض قرار دیا ہے تو تمہیں حج کرنا چاہیے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال؟ ایک سوال کیا، کوشچن کر لیا، ایک صحابی نے سوال کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر سال کیا حج کرنا ہے؟ فسکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ آدمی نے 3 مرتبہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں، لوجبت، تو یہ حج کرنا ہر سال واجب ہو جاتا، یہ فرض ہو جاتا تمہارے لیے، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم پھر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت ساری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کثرت سوال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ صحابہ کرام عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں، اس بات کے بارے میں کوئی بات تھی، کنفیوژن ہوتا تو اس کو صحابہ کرام پوچھتے تھے، یا ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی ہیں، یا بعد کے آنے والے ایام کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت چاہتے۔ غیر ضروری طور پر صحابہ کرام نہیں پوچھتے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات نہیں پوچھتے جس میں وہ تنگی میں پڑ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ کثرت سوال کرتے تھے، اپنے انبیاء سے زیادہ وہ پوچھتے تھے، اور وہ اپنے انبیاء سے اختلاف رائے بھی کرتے تھے۔ تو اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ زیادہ نہ پوچھیں، کثرت سوال نہ کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی ہے وہ بات لے لیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم چیزیں نہ پوچھو کثرت کے ساتھ، اگر تم کو بتا دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، تو نبی تم کو جو دے رہے ہیں اتنی بات لے لو، اور زیادہ اس میں کٹ حجتی کرنا، زیادہ اس میں مین میخ نکالنا، زیادہ اس میں شوشے پیدا کرنا، اس کا مزاج بھی نہ بناؤ۔ اور اس کی شریعت میں ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ اور تنگی میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز اس کے سامنے ہے تو اس میں وسعت ہے، اور اگر آدمی تنگ کر لیتا اپنے آپ کو تو پھر پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہودیوں نے گائے کی قربانی کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کے اتنی تنگی اپنے لیے پیدا کر دی کہ بعد میں اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو گویا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ آدمی کرتا ہے تو وہ نفل میں ہے، لیکن ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت جو ترمذی شریف کی آتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ من ملک زادن، جو زاد راہ اختیار کرنے کی استطاعت جس کو ہو، وراحلتہ، اور سواری بھی اس کے پاس میسر ہو، تبلغہ الی بیت اللہ الحرام، جو زاد راہ اور سواری اس کو بیت اللہ تک لے جا سکے، ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا اور نصرانیا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی، چاہے وہ مرے یہودی ہو کر کے یا عیسائی ہو کر کے۔ بعض اور روایتیں بھی آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کے پاس استطاعت اگر موجود ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یہاں یہودی اور عیسائی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، کثرت سوال کیا، وعدہ خلافیاں کیں، بے وفائیاں کیں، تحریف کیا ان کے شریعت میں، اور پھر وہ راندے درگاہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا اور چھوڑ دیا۔ تو اب اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود تو گویا عملاً وہ یہودی یا عیسائی ہے۔ اب یہودی بن کر کے مرے یا عیسائی بن کر کے مرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعلان کر دیجئے حج کی، اور حج کرنے والے انشاءاللہ العزیز اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ ہر جگہ سے نکل پڑیں گے، امٹ پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نکلیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے حج کے لیے، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ تیزی کے ساتھ پیدل یا سواری پر، ہر طرح کی سواری پر، مختلف جگہوں سے، مختلف آبادیوں سے، مختلف گلیوں سے، مختلف نکڑوں سے لوگ چل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آئیں گے، اور اس میں خود ان کا فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد جو حج کا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے، اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی کی جائے، اور ان قربانیوں کو غربا، مساکین، لاچار، مجبور، مستحقین تک بھی پہنچایا جائے۔ اور سب سے بڑی بات جو حج کے میدان میں ہوتی ہے یا جو حج کے ایام میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کو کبریائی بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے اس لائق جس کی کبریائی بیان کی جا سکتی ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ پوری کائنات ہے، سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے۔ دیکھیے، جب ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ اکبر کے صدا لگانے کا حکم ہے۔ تو لیکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ وہ کبریائی بیان کریں اللہ رب العزت کی اس ہدایت پر جو اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے اور ہدایت کا سامان کیا ہے، جو قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے ایام میں بھی سب سے بڑی کبریائی اللہ تعالیٰ کی بیان ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو کبریائی کا سلوگن ہے یہ اللہ رب العزت کو غیر معمولی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حج کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور حج کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کو کبریائی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیا جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ پوری کائنات کا بادشاہ وہی ہے، اور پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق وہ سانس لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے، کوئی شخص نہیں ہے جو کسی کو ایک دانہ بھی دے سکے، جو دیتا ہے اللہ رب العزت دیتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، بار الہ ہم حاضر ہیں، بار الہ ہم حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں بار الہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد، بے شک حمد، والنعمہ، اور نعمت، والشکر، یہ شکر سب تیری ہے، لا شریک لک، یہ ملک اور بادشاہت بھی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، کوئی تیرا ساجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو اخلاص، اللہ تعالیٰ کی طرف وارفتگی، اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جو دیوانہ وار حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور جس نے شہوت کی بات نہیں کی اور فسق و فجور کی بات نہیں کی، رجع، تو وہ لوٹے گا اس انداز سے کیوم ولدتہ امہ، تو وہ لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، ایسا ہو جائے گا، سارے گناہ معاف۔ محترم حاضرین کرام، اس میں حقوق اور اس میں معاملات یہ معاف نہیں ہوتے، وہ تو اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ حقوق ادا کر دے۔ کسی کا کھیت اس نے قبضہ کر لیا ہے، کسی کا گھر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ اس کی ادائیگی خود نہ کر دے اور اس کی تلافی نہ کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس نے خود اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا یا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ محترم ناظرین کرام، عرفہ کا جو میدان ہے اصلاً حج وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الحج عرفہ، اصلاً حج کیا ہے؟ وہ عرفہ ہے۔ عرفہ کے دن بندہ اس میدان میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ سے روئے اور گڑگڑائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ بارے الہ اس کو جنت عطا فرما دے، اللہ رب العزت کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جہنم سے جتنا آزاد کرتے ہیں لوگوں کو اتنا کسی اور دن آزاد نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت آسمان دنیا کے قریب آ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ،
پھر یہ جو اس کے بندے ہیں، لوگ ہیں، اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں ان بندوں پر اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان بندوں پر میں فخر کر رہا ہوں۔ فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غلطی کر نہیں سکتے، وہ اگر گناہ کرنا چاہیں تو گناہ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا ہے کہ وہ صحیح کام ہی کریں، وہ تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی، وہ تحمید کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز رہیں، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کریں۔ ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ کرنے کی سوچ بھی سکیں۔ یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو دونوں صلاحیتیں دی ہیں، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بات بھی مان سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے اس کے احکام کی۔ تو بندہ، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورغلاتا رہتا ہے، وسوسہ دیتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے لیے ضروری قرار دے دی ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ایسے بندوں پر اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور نسائی کی روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آتی ہے، آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو بار بار کیا کرو، حج اور عمرہ کو بار بار کرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ دونوں چیزیں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہیں کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے کہ آگ، وہ آگ جہاں گرم کی جاتی ہے، بھاتی جو چلتی ہے، آگ لوہے کے زنگ کو اور سونے اور چاندی وغیرہ کی جو علائشیں ہیں اس کو جیسے چھانٹ کر کے کنارے کر دیتی ہے، ایسے حج اور عمرہ یہ دونوں چیزیں بندے کی محتاجی کو اور بندے کی گناہ کو چھانٹ دیتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو قبول ہو جائے، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جسے اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں نے بندے کا یہ حج قبول کر لیا، جس میں کوئی قسم کی آلائش نہ ہو اور اللہ رب العزت کی نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہو اور سارے آداب و شرائط کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں خشوع و خضوع ہو، جس میں کسی شخص کی حقوق اور کسی اور شخص کا حق نہ مارا گیا ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو، اللہ رب العزت سے تذلل اور عاجزی کی بنیاد پر کیا گیا ہو، وہ حج اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ترمذی نے اس کی روایت کی ہے اور نسائی ابن ماجہ میں بھی حدیث ملتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حج کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فرضیت ہے، کتنی غیر معمولی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے یہ بات نکل کر کے سامنے آتی ہے اور قرآن مجید کی متعدد آیات اس کی شاہد ہیں اور اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور آتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ قال حج مبرور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا حج جو شرف قبولیت حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ بخاری شریف کی روایت آپ دیکھیں کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ تو بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد تو سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ قربانی دیتا ہے مختلف چیزوں کی، یہاں تک کہ اپنے جان عزیز کی بھی قربانی دیتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ حج مبرور۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں انہا قالت، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نر الجہاد افضل العمل، آپ نے بتایا ہے کہ جہاد سارے اعمال میں سب سے افضل ہے، افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ کیا ہم جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں؟ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہتر عمل جہاد کرنا ہے تو ہم جہاد کیوں نہ کریں، سب سے افضل عمل ہم کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، فرمایا کہ تمہارے لیے افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے سب سے بہترین جہاد حج ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کہا کہ لا لکن افضل الجہاد حج مبرور، تم عورتوں کے لیے سب سے بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن عورتوں کا جہاد حج ہے۔
حج مبرور عورتوں کا جہاد ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر یہ بات بتائی کہ تم لوگوں کے لیے، تم عورتوں کے لیے حج کرنا، اور وہ حج جو سارے گویا کی شرائط اور آداب اور اس کے ارکان کے ساتھ ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، وہ حج مبرور ہے، اور یہ حج جو ہے افضل الجہاد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، کفارۃ لما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو گزرتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، تو ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جب آدمی عمرہ کرتا ہے تو کفارہ ہو جاتا ہے وہ۔ یہاں بھی میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر کبائر کی بات نہیں ہے، یہاں پر حقوق کی بات نہیں ہے، یہاں پر معاملات کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ جو اوسط درجے کے ہیں، جو چھوٹے نوعیت کے ہیں، جس میں کسی شخص کا حق نہیں مارا جاتا، جس سے کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور وہ حج جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور آتی ہے حج کی اہمیت کے سلسلے میں، آپ فرماتے ہیں تعجلوا بالحج، حج کے بارے میں جلدی کیا کرو۔ کا مطلب کیا؟ اگر تمہارے پاس وسعت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، تو حج کے سلسلے میں تم جلدی کرو۔ فإن أحدكم، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص لا يدری ما يعرض له، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا پیش آنے والا ہے، کل اس کے لیے کیا پیش آنے والا ہے، کیا چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ احمد نے اس کی روایت سند صحیح کے ساتھ کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو جائے تو جلدی حج کیا کرے وہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج کرنا لازم ہے اور حج کرنا ضروری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور دین میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے۔ محترم ناظرین کرام، حج کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی فرضیت کے بارے میں ہم نے بات یہاں سنی، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں رہنا چاہیے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ پر حج کی جو فرضیت 9 ہجری میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں پھر اقدامات فرمائے اور ہدایت دی۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات ہم دھیرے دھیرے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ حج کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور قربانی کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔